اور اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ دوحہ مذاکرات اہم ہیں۔ وفد آج قطر جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو بھی نتیجہ ہوگا جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، فوجی لحاظ سے معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ تہران نے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، تو امریکی صدر خاصے پر امید دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے میرے خیال صوبیہ سنوا دیتے ہیں اپنے ناظرین۔ We're meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. ناظرین، یہ گفتگو تو آپ نے ملاحظہ کی ہی ہے۔ امریکی حکام کی دوحہ آمد کا ایرانی وفود سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ رواں ہفتے ملاقات شیڈیول نہیں ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے صاف بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی میڈیا سے معلوم ہوا کہ بعض امریکی حکام وہاں جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ سرکاری حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی میڈیا سے ہی معلوم ہوا۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ آپ نے ہرمز کے انتظام پر عمان سے مفاہمت اولین ترجیح ہے، جبکہ عمان نے تعاون نہ کیا تو ہم خود ہی انتظامات سنبھال لیں گے۔ یہ بہت ایک بڑا بیان ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کرے گا تو ہم خود ہی جو نظام ہے وہ سنبھالنے کے کیپیبل ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ مائنز کلیئرنس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر گزرگاہ میں بحری راستوں کا تعین صرف ایران کرے گا، جبکہ متبادل راستے استعمال کرنے والے جہاز خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی مس ایڈونچر ہوتا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ بالکل، اور بڑی اہم بات ہے کہ ایرانی جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کے مذاکرات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں تو خود میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے صوبیہ کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ابھی بھی دراڑ ہے، ابھی بھی بات چیت اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے جس طرح سے روابط ہونے چاہیے تھے، چونکہ ڈیفینیٹلی امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک وفد قطر جا رہا ہے، جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ رواں ہفتے یعنی جو اس وقت ہفتہ چل رہا ہے تو اس میں تو ایسی کوئی ملاقاتیں ان کی شیڈیول ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ غیر معقول دھمکیوں کا جواب عقل اور تدبر اور فیصلہ کن دفاع سے دیا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جناب ایرانی صدر جناب مسعود پزشکیان۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم ایرانی عوام کی فتح، امریکہ اور اسرائیل کا ایران کو کمزور کرنے کا منصوبہ متحد ہو کر ہم نے ناکام بنایا ہے۔ تو مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا، اور بار بار ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی بالکل بھی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جوہری سرگرمیاں ملکی ضروریات کے مطابق ہیں، اور ایران کے منجمد 6 ارب ڈالر کے اثاثے جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک طرح سے ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے، اور یہ وہ معاملہ تھا، ہم نے دیکھا کہ مذاکرات سے پہلے بھی اسی پر ڈیڈ لاک برقرار تھا۔ جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور اب 6 ارب ڈالر کے جو اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر خود اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے جو خرید و فروخت ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی، تو جو ایران کے حالات ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، وہاں کی عوام اور جو دیگر معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ جو کہ ایرانی حکام بار بار کہتے آئے ہیں کہ ہمارا ایرانی ایٹمی پروگرام حاصل کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ تو جی جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا امن کے لیے پھر بڑا قدم، امریکہ اور ایران کی جھڑپیں رکواتی ہیں، اور سابق امریکی سفیر نے یہ خود کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی یہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو جی ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر معاملے کے آغاز سے ہی پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری تھی۔ پاکستان نے میمورنڈم سائن کروایا، مذاکرات کی میز پر دونوں فریقوں کو بٹھایا، اور جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے اس ثالث کے کردار کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سراہ رہی ہے۔ بالکل جی، موجودہ حالات میں وزیر داخلہ
मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुंच गए हैं। बड़ा अहम उनका दौरा है सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से वो मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक सऊदिया मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन और इसके दायरा कार में मामलात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। मुलाकात में ईरान अमेरिका मुआहदे समेत ख़ित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तो जब भी कोई पाकिस्तानी हुकाम यानी पाकिस्तान के बड़े सऊदी अरब जाते हैं तो यकीनन एक बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा होता है। और मोहसिन नकवी साहब भी अब सऊदी अरब पहुँचे हैं, जिसमें यकीनन कोई अहम पैगाम लेके गए होंगे और मजमूई जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने तबादला ख्याल करना है। ईरान के हवाले से और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उस हवाले से मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला उनका ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल एक और अहम पेशरफ्त है और वो ये है कि मशरिक़ वस्ता तनाज़े की सबसे बड़ी जड़ इसराइल के खिलाफ एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आवाज़ बुलंद की गई है। मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर करारदाद पेश की गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है, जबकि बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी और तशद्दुद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है और गज़ा में सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन है। 90% से ज़्यादा आबादी शदीद बहरान का शिकार है। जंग बंदी के बावजूद गज़ा में ख़वातीन और बच्चों समेत 981 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। फ़लस्तीनी बच्चों से मुताल्लिक़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हालिया रिपोर्ट संगीन फ़र्द जुर्म है, जबकि पाकिस्तान का मुतालबा है कि तमाम इसराइली आबादकारी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर बंद की जाएँ ताकि गज़ा में फौरी मुस्तकिल और मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। ये बहुत ही अहम मामला है। गज़ा में संगीन बहरान है, बच्चे बड़े ख़वातीन बूढ़े सब ही इस बहरान का शिकार हैं और पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में इसके ख़िलाफ़ है वो आवाज़ उठाई गई है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा सूबिया कि हम क्यों ना मुज़ाकरात की बात करें, चूँकि बड़ा अहम दिन है, बहुत अहम इशू है। जैसे कि हमने बर्जन स्टॉक में भी देखा कि वहाँ पर भी मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान एक बार फिर अपना किरदार अदा करते हुए दोनों फ़रीक़ैन को मुत्तहिद करने में और किसी भी लाहे अमल पर मुत्तफ़िक़ करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है और दुनिया इस किरदार को पाकिस्तान के मान रही है। और अब एक बार फिर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और कतर में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान के साथ साथ भी हमने ये देखा है कि कतर ने भी सालिसी का किरदार अदा किया है। क्लिफ्टन के इलाके 2 तलवार में फायरिंग करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया गया है और पुलिस के मुताबिक जख्मियों का ताल्लुक पंजाब से है। 4 जख्मियों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। वाक़या कब और कैसे पेश आया, क्या मुहर्रिकात हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से जो कि इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। जी ज़िशान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं और इस वक्त जख्मी की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके रात के क्लिफ्टन में जो है नामालूम मुसल्लह मुलज़िमान की फायरिंग से 5 अफराद जो थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त भी जो है इन तमाम तर अफराद को तिबी इमदाद जिना अस्पताल में दी जा रही है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक रिक्शे में तकरीबन 8 अफराद सवार थे, लेकिन मुसल्लह मुलज़िमान ने रिक्शे को